یونیورسٹی کی ہلچل اپنے عروج پر تھی. موسم خوشگوار تھا لیکن حمزہ شاہ کی طبیعت ہمیشہ کی طرح بیزار اور دل لگی کے موڈ میں تھی. کالج کی پارکنگ میں اس کی گاڑی رکی تو سب کی نظریں اس پر جا ٹکی. وہ ہمیشہ کی طرح مہنگے کپڑوں میں ملبوس دھوپ سے بچنے کے لیے سیاہ چشمہ لگائے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا. آس پاس کی لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگی. ارے وہ دیکھو حمزہ شاہ آ گیا. او مائی گاڈ کتنا ہینڈسم ہے نا. کاش ایک دن مجھ سے بھی بات کر لے. حمزہ کو یہ سب سننے کی عادت تھی. وہ چلتے چلتے اپنی دوست فہد کے پاس پہنچا. کیا سین ہے آج, کوئی نیا شکار؟ فہد نے ہنستے ہوئے پوچھا. بور ہو گیا ہوں, سب ایک جیسے ہیں, سب آسان, سب پیش قدم. حمزہ نے اکتاہٹ سے کہا اور کیفے کی طرف بڑھ گیا. اسی وقت یونیورسٹی کے گیٹ سے ایک لڑکی داخل ہوئی. سفید سکارف میں لپٹا چہرہ, نظریں نیچی, ہاتھ میں کتابیں. وہ اپنی دھن میں چلتی چلی جا رہی تھی. سادگی میں چھپی کشش نے جیسے پورے ماحول کو ساکت کر دیا تھا. حمزہ کی نگاہ اس پر جا ٹکی. یہ کون ہے؟ حمزہ کے قدم رک گئے. فہد نے کاندھے اچکائے. نئی لگ رہی ہے, شاید اسکالرشپ والی بچیوں میں سے ہو. سچ میں؟ حمزہ کے چہرے پر دلچسپی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی. وہ نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھتا رہا جب تک وہ لائبریری میں داخل نہ ہو گئی. دوسرے دن حمزہ نے خود ہی راستہ بنایا. وہ راہداری میں جا رہی تھی جب اس نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیا. ہیلو, میرا نام حمزہ ہے, تمہارا؟ حیا نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا, چہرے پر ناگواری چھپائے بغیر. مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے دوستی کی. حمزہ کی مسکراہٹ کچھ لمحے کو رک گئی, جیسے کوئی گھونسا سا لگا ہو. واہ, پہلی بار کسی نے مجھے یوں ٹکا سا جواب دیا ہے. تھوڑا سا تو سوچ لو, شاید میں تمہیں پسند آ جاؤں. شاید آپ خود کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے. پلیز راستہ دیں, حیا نے خشک لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی. حمزہ پیچھے مڑا, تھوڑا سا ہنسا مگر آنکھوں میں چمک کچھ اور تھی. دلچسپ ہو تم, بہت دلچسپ. اب تو اور بھی جاننا پڑے گا. کلاس روم میں داخل ہوتے ہی حیا نے لمبی سانس لی. اس کی دوست نادیہ نے اسے دیکھا تو فوراً پوچھا, تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ ہوا کیا؟ نہیں, بس یوں ہی ایک لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا. کون؟ نادیہ نے فوراً پوچھا. چھوڑو, میں اسے جانتی تک نہیں. حیا نے نظریں جھکائیں. ادھر حمزہ نے اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کر قہقہ لگایا. یار وہ لڑکی تو جیسے کوئی فریج ہو, بالکل بھی پگھلنے کا نام نہیں لے رہی. تو پھر چھوڑ دینا, اتنی تو ہے لائن میں. فہد نے کہا. نہیں, یہ تھوڑی خاص ہے, عام لڑکی نہیں لگتی. سکون چاہیے, اب تھوڑی محنت بھی کرنے کو دل کر رہا ہے. حمزہ نے سنجیدگی سے کہا. لائبریری میں حیا نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکے نے یوں راستہ روک کر بات کی تھی, اور وہ بھی ایسے انداز میں, اور یوں ایک خطرناک کھیل کی بنیاد رکھ دی گئی. ایک معصوم لڑکی کا سکون اور ایک انا پرست لڑکے کا جنون. کہانی شروع ہو چکی تھی. یونیورسٹی کی صبح ایک معمول کی طرح شروع ہوئی, لیکن حمزہ شاہ کے اندر ایک مختلف طوفان مچا ہوا تھا. وہ ساری رات چین سے نہ سو سکا. ہر بار آنکھ بند کرتا تو حیا کا انکار, اس کی ٹھنڈی آواز اور وہ سخت لہجہ ذہن میں گونجتا. کلاسز سے پہلے اس نے اپنی گینگ کو اکٹھا کیا. اب تو یہ ذاتی مسئلہ بن گیا ہے. اسے لگتا ہے وہ بہت خاص ہے. اب دکھاؤں گا اسے کیسے کسی کی ناک زمین سے لگائی جاتی ہے. فہد نے قہقہ لگایا. تو پلان کیا ہے؟ پہلا قدم اس کی روزمرہ کی زندگی خراب کرنی ہے. اسے خود کہنا پڑے گا کہ حمزہ پلیز چھوڑ دو. لائبریری میں جب حیا اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی, اس کی نشست پر کوئی کاغذ پھسلتا ہوا آیا. نقاب کے پیچھے اتنی سنجیدگی, کبھی ہنس بھی لیا کرو, زندگی آسان ہو جائے گی. تمہارا خیر خواہ. وہ چونکی, آس پاس دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا. اس نے کاغذ پھاڑ کر پرس میں رکھ دیا اور نوٹس میں ڈوب گئی. دوسرے دن کیفے میں بیٹھ کر وہ اپنی دوست نادیہ کے ساتھ چائے پی رہی تھی کہ ویٹر آ کر 2 گلاب اور ایک چاکلیٹ رکھ گیا. یہ کس نے بھیجے؟ حیا نے چونک کر پوچھا. ویٹر نے کاندھے اچکائے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی میز پر رکھ دوں. نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا. حمزہ شاہ وہاں بیٹھا ہے, شاید اس نے بھیجے ہوں. حیا نے فوراً گلاب اور چاکلیٹ اٹھائے اور ویٹر کو تھما دیے. یہ واپس دے دیں اور آئندہ یہاں کچھ بھیجنے نہ دیں. حمزہ نے یہ سب دور سے دیکھ لیا. اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی. خنوس بے اثر. چلیں اب ذرا اور واضح ہوں. اس دن جب حیا کلاس سے نکل کر راہداری میں جا رہی تھی تو حمزہ نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکا. میں نے تمہیں پسند کیا, عزت سے بات کی, تم بار بار انکار کر رہی ہو, کیوں؟ حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ آپ سے نہیں جڑا. پلیز راستہ دیں. تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی عام سی لڑکی جب انکار کرتی ہے تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ حمزہ کی آواز میں سختی آ گئی. حیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. میں جیسی بھی ہوں کم از کم خوددار ہوں, اور ہاں برداشت کرنا سیکھیں. دنیا ہر بار آپ کے قدموں میں نہیں گرتی. حمزہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو حیا نے جھٹکے سے بازو ہٹایا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس بار حمزہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا. خبردار, دوبارہ ایسی غلطی کی کوشش بھی مت کرنا. تمہیں اندازہ نہیں میں کون ہوں.
حیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، لیکن ایسے رویے برداشت نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد حمزہ نے مزید قدم بڑھا دیے۔ وہ جہاں بھی جاتی کوئی نہ کوئی اس کے آس پاس ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے اس کے موبائل پر میسج آتا، اس بار انکار کیا، اگلی بار شاید موقع نہ ملے۔ حیا کا دل دہل جاتا۔ اس نے نمبر بدلوا دیا، راستے بدل لیے، مگر سکون نہ آیا۔ بہادر حمزہ کیفے کے کونے میں بیٹھے تھے، سامنے چند لڑکیاں بیٹھی ہنس رہی تھی، مگر حمزہ کی نظریں ان پر نہیں ٹکی تھی۔ وہ میز پر انگلی سے دائرے بنا رہی تھی، جیسی کسی گہری سوچ میں ہو۔ فہد نے قہقہ لگایا، کیا بات ہے، آج اتنی خاموش کیوں؟ اس باحجاب لڑکی نے تو تمہیں سائل سا بنا دیا بھائی۔ حمزہ نے مسکرا کر سگریٹ جلائی۔ بات عزت کی ہے، یہ ضد بن چکی ہے، اب اسے جھکانا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ پھر سیدھے طریقے چھوڑ گھیرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ فہد نے آنکھ ماری۔ تیسرے دن یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی نظر آئی، زہرا، عام سی شکل کی، تیز لہجہ اور ہر کسی سے جلد گھل مل جانے والی۔ وہ حیا کی کلاسز میں آتی جاتی دکھائی دینے لگی، پہلے سلام، پھر معمولی باتیں، اور پھر ایک دن لائبریری میں حیا کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ گئی۔ تم ہر وقت تنہا کیوں رہتی ہو؟ زہرا نے بے ساختہ پوچھا۔ حیا ہچکچاتے ہوئے مسکرائی، بس عادت ہے، میں زیادہ گھلتی ملتی نہیں۔ زہرا نے فوراً کہا، ویسے تمہارے حجاب سے سب ڈرتے ہیں، پر مجھے لگا تم بہت نارمل اور اچھی ہو۔ یہ چھوٹا جملہ حیا کے دل کو لگا، کسی نے پہلی بار اس کے انداز کو منفی نہیں لیا تھا۔ چند دنوں میں زہرا اس کی قریبی دوست بن گئی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ بیٹھتی، ساتھ لنچ کرتی اور کئی بار اس کے ساتھ راستہ بدل کر کلاسز میں جاتی۔ حیا کو بھی اس نئے ساتھ سے اطمینان سا محسوس ہونے لگا۔ ایک دن کلاس کے باہر کھڑی دونوں لڑکیاں نوٹس کا تبادلہ کر رہی تھی جب حمزہ پاس سے گزرا۔ اس نے جان بوجھ کر زہرا کو طنزیہ انداز میں دیکھا، لو جی، نئی دوستی مبارک ہو، اب شاید تم بھی ہمارے خلاف ہی ہو گئی ہو، حمزہ نے نیم مسکراہٹ سے کہا۔ زہرا فوراً اس کی طرف بڑھی، تمیز سے بات کرو، حیا کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمزہ ہنسا، اوہ تو اب تم محافظ بن گئی ہو۔ زہرا نے سنجیدگی سے کہا، اگر وہ کمزور لگتی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ اکیلی ہے۔ حیا نے حیرانی سے زہرا کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار کسی کو اس کے لیے بولتا سن رہی تھی۔ اس دن حیا کے دل میں زہرا کے لیے اعتبار گہرا ہو گیا۔ اگلے دن زہرا نے حیا کو آفر دی کہ چلو آج میں تمہیں لائبریری کے بعد اپنی فیورٹ جگہ دکھاتی ہوں، وہاں سے پورا کیمپس نظر آتا ہے، بڑی سکون والی جگہ ہے۔ حیا نے پہلے تو انکار کیا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہوتا ہے، بھابیاں تانا دیتی ہیں اگر دیر ہو جائے، صرف 10 منٹ، وعدہ کرتی ہوں زیادہ نہیں رکھوں گی۔ زہرا نے ضد کی، حیا مان گئی۔ وہ دونوں ایک سنسان سے گوشے میں گئیں جہاں چند بینچز تھی۔ زہرا نے جوس نکالا، چاکلیٹ نکالی، صرف دوستوں کے لیے، کیونکہ تمہیں میں نے سچی دوست مانا ہے۔ اگلے چند دنوں میں جب بھی حمزہ کہیں حیا کے قریب آتا، زہرا فوراً بیچ میں آ جاتی۔ ایک دن کیفے میں حمزہ نے پیچھے سے آ کر حیا کے قریب جانے کی کوشش کی تو زہرا زور سے بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پورا کیفے چونک گیا۔ حمزہ نے غصے میں لب بھینجے مگر کچھ کہے بغیر ہی واپس پلٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حیا کا اعتماد زہرا پر اور بھی بڑھ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اسے لگا شاید اللہ نے کسی کو اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ زہرا نے اگلے ہفتے حیا کو ساتھ لے کر جا کر کپڑے خریدنے کا مشورہ دیا۔ تم بس پڑھتی ہو، تھوڑا وقت خود کے لیے بھی نکالو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں اور ویسے بھی ضرورت نہیں سمجھتی، میری طرف سے تحفہ سمجھو، ویسے بھی دوستی میں حساب نہیں ہوتا۔ زہرا کی بات میں خلوص سا لگا۔ حیا انکار نہ کر سکی۔ وہ دونوں مارکیٹ گئیں۔ زہرا نے اس کے لیے اسکارف خریدا، کچھ جیولری اور ساتھ ساتھ موبائل پر کسی کو میسج بھیجتی رہی۔ بعد میں جب وہ دونوں آئس کریم کھا رہی تھی، زہرا نے پوچھا، تمہیں حمزہ سے واقعی ڈر لگتا ہے؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ ڈر سے زیادہ گھن آتی ہے، وہ لڑکیوں کو چیز سمجھتا ہے۔ زہرا نے گہرا سانس لیا، پتا ہے وہ پہلے مجھے بھی تنگ کرتا تھا، پھر میں نے منہ توڑ جواب دیا، بس پھر سے پاس آنے کی جرت نہیں کی اس نے۔ یہ سن کر حیا کو ایک نئی طاقت محسوس ہوئی۔ زہرا کی موجودگی ایک دیوار سی بن گئی جس کے سائے میں وہ خود کو محفوظ سمجھنے لگی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دیوار دراصل ایک دروازہ ہے، اس جال کا جو خاموشی سے اس کے گرد بنا جا رہا ہے۔ اور زہرا، وہ تو بس ایک کردار تھی اس کھیل کا جس کی ہدایت حمزہ شاہ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں دن معمول کے مطابق چل رہا تھا، کلاسز، ہنسی مذاق اور گرمی کی ہلکی شدت میں گھومتے طلبہ۔ زہرا آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں دکھائی دے رہی تھی۔ حیا کو تلاش کرتی وہ فائن آرٹس بلاک پہنچی جہاں وہ کینوس پر ڈرائنگ مکمل کر رہی تھی۔ حیا، تم سے ایک کام ہے، ابھی جانا پڑے گا، بہت ضروری ہے، زہرا نے تیزی سے کہا۔ حیا نے چونک کر سوال کیا، ابھی؟ یہ کلاس ہے 11:30 بجے۔ پتا ہے، لیکن ایک سینئر نے مجھے کہا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ اسے دینا ہے، وہ ایک دوست کے ساتھ ہوٹل میں ہے، خود نہیں آ سکتی، اگر میں نہ گئی تو مجھ پر الزام آ جائے گا کہ میں غیر ذمہ دار ہوں۔ حیا نے الجھ کر کہا، تو تم چلی جاؤ نا، مجھے کیوں لے کر جا رہی ہو؟ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے اکیلے اچھا نہیں لگ رہا، صرف 5 منٹ کی بات ہے، تم ساتھ چلو گی تو کام جلدی ہو جائے گا، واپسی پر آئس کریم میری طرف سے۔ حیا نے کچھ لمحے سوچا، پھر نرمی سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔
مگر جلدی آ جانا، مجھے آج گھر دیر نہیں کرنی۔ زہرا نے فوراً حامی بھری اور دونوں یونی سے باہر نکلی۔ سڑک پر ایک رکشہ لیا اور 15 منٹ بعد شہر کے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل کے سامنے رکی۔ بورڈ پر فیملی گیسٹ ہاؤس لکھا تھا۔ حیا نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ یہ جگہ؟ چلو اندر، بس ایک سگنیچر لینا ہے، فوراً چلیں گے۔ زہرا نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ دونوں استقبالیہ پر گئیں۔ زہرا نے کچھ کہا اور ایک چابی لے لی۔ لفٹ سے اوپر پہنچ کر اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہی ہے، تم بیٹھو، میں فون پر اسے بلاتی ہوں۔ نیچے سگنل نہیں آ رہے، ابھی آتی ہوں۔ حیا نے اندر قدم رکھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا مگر ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ زہرا فوراً باہر نکل گئی، موبائل کان سے لگائے اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ چند منٹ گزرے۔ حیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی پر پردے گرے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا لیکن ہوا بے جان تھی۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ موبائل نکالا، زہرا کو کال کی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ ہینڈل گھوما اور دروازہ کھلا۔ حمزہ شاہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستگی سے لاک کی طرف مڑا اور کنڈی لگا دی۔ حیا نے ساکت ہو کر دروازے کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ چہرہ سرد پڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ زہرا کہاں ہے؟ حمزہ نے چند قدم آگے بڑھائے۔ زہرا؟ وہ تو گئی، اسے صرف تمہیں یہاں لانے کا کام دیا گیا تھا اور وہ کامیاب رہی۔ حیا پیچھے ہٹتی چلی گئی، دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور یہ سب کیا ہے؟ حمزہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ مسئلہ بہت سیدھا ہے، تم نے مجھے بار بار انکار کیا، ہر بار میرا مذاق بنایا۔ اب وقت ہے کہ تھوڑا حساب برابر کیا جائے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے باہر جانے دو۔ حیا نے دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی لیکن حمزہ نے راستہ روک لیا۔ آسان طریقہ ہے، یہ دروازہ کھلے گا، تم آزاد ہو جاؤ گی، بس کچھ لمحے میری مرضی سے گزارو۔ میں زبردستی نہیں کرتا لیکن تمہیں جانا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا تو کرنا ہوگا۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ ظلم ہے، میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا؟ حمزہ کی آنکھوں میں سرد جذبہ تیرنے لگا۔ میرے غرور کو چوٹ پہنچی ہے، تم نے مجھے کمتر محسوس کرایا، اب وقت ہے کہ وہ برابر ہو۔ حیا نے خود کو دروازے کے ساتھ ٹکا لیا۔ تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ حمزہ نے آہستہ سے انگلی سے میز پر بجایا۔ نہیں کیا؟ میرے غرور پر لات ماری، یہی کافی ہے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جسے تم انکار کر رہی ہو وہ حمزہ شاہ ہے۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، تم جو چاہو کہو، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گی، تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، مگر یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ حمزہ تلخی سے ہنسا۔ ایسے چھوڑ دوں؟ کچھ تو لینا بنتا ہے نا، ورنہ اتنی تیاری فضول جائے گی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ حیا دیوار سے چپک گئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے قدموں میں گر جاؤں گی۔ قدموں میں؟ اچھا لگا سن کر، لیکن مجھے جھکی ہوئی آنکھیں پسند ہیں، جھکی ہوئی گردن نہیں۔ تمہاری گردن اکڑی ہوئی تھی، اب اسے موڑنا ہی پڑے گا۔ وہ اور قریب ہوا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں صرف پڑھنے آئی تھی۔ اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ حمزہ کا فون زور سے بجنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کر جیب سے موبائل نکالا۔ نمبر دیکھ کر بھویں چڑھ گئی۔ کیا ہے؟ دوسری طرف سے تیزی سے کوئی بول رہا تھا۔ پولیس؟ ابھی؟ کس نے ریڈ کی اطلاع دی؟ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، بس نکلو وہاں سے، سب بندوبست کرو۔ حمزہ نے کال کاٹ کر گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ پل میں سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ پلٹا، دروازے کی طرف گیا اور جاتے ہوئے بولا، تم خوش نصیب ہو، وقت نے تمہیں بچا لیا، لیکن خوش فہمی میں نہ رہنا۔ میں مکمل مرد ہوں اور مکمل مرد ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں۔ دروازہ کھلا، باہر نکلا اور پھر دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ کمرہ ایک بار پھر سناٹے میں ڈوب گیا، صرف حیا کی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد ہوٹل کے کوریڈور میں بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ پولیس؟ دروازہ کھولو۔ حیا ایک دم سنبھلی، وہ بوکھلا گئی، دروازے کی طرف دوڑی۔ پلیز، میں اندر پھنسی ہوں، دروازہ باہر سے بند ہے۔ دروازہ زوردار دھکے سے کھلا۔ 4 مرد اہلکار اور 2 لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہوئی۔ حیا پیچھے ہٹ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ایک لیڈی کانسٹیبل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں طالبہ ہوں، مجھے کسی نے دھوکہ دے کر یہاں بند کیا، ہمیں سب پتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں سب، باہر آؤ۔ حیا کو بازو سے کھینچ کر باہر لایا گیا۔ پورے فلور پر پولیس پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف کمروں میں 3-4 اور لڑکیاں بھی نکالی جا رہی تھیں۔ سب کے چہرے ڈرے ہوئے تھے، آنکھیں نم۔ حیا کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیچے استقبالیہ پر ہوٹل مینیجر پولیس سے الجھ رہا تھا۔ صاحب، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، کسی نے نامعلوم کال کی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو، سب ریکارڈ چیک ہوں گے، ایک افسر نے اسے جھڑک دیا۔ حیا کو باقی لڑکیوں کے ساتھ پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی، میں بے قصور ہوں، میں صرف یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، مجھے کسی نے جال میں پھنسایا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وین تھانے کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ تھانے کے اندر بدبو، شور اور بے عزتی کا ایک عجب امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف ہتک آمیز نظروں کا گھیرا تھا۔
حیا کو دیگر لڑکیوں کے ساتھ ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں، آنکھیں سوجی ہوئی، ہونٹ کانپتے ہوئے۔ لیڈی کانسٹیبل بار بار کمرے میں آتی، کسی کو کھینچ کر لے جاتی اور پھر چیخنے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک بار دروازہ کھلا اور اس کا نام پکارا گیا، حیا نعیم۔ وہ اٹھنے سے پہلے ڈری جیسے زمین پر جمی۔ دو خواتین اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یونیفارم دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جائیں گے؟ اندر بیٹھے افسر نے سوال کیا۔ میں واقعی یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ میں جانتی بھی نہیں کون لوگ تھے وہاں۔ حیا کی آواز کمزور تھی۔ چپ کر، ہر لڑکی یہی بولتی ہے۔ ایک کانسٹیبل نے زور سے تھپڑ مارا۔ یہاں فلمی ڈائیلاگ مت بول، نام بتا، دلال کون تھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے زہرہ لے کر گئی تھی، وہ میری دوست تھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اور زہرہ؟ اچھا، اب کسی خیالی کردار پر الزام ڈالے گی۔ ایک اور تھپڑ۔ سچ بول ورنہ جوتے کھانے پڑیں گے۔ حیا کا سر جھک گیا، اس کی آواز بند ہو چکی تھی، جسم کپ کپا رہا تھا۔ اسے واپس کمرے میں لایا گیا تو باقی لڑکیاں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، کسی کے پاس اسے دلاسا دینے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ شام کو اسے ایک تنگ اندھیرے کمرے میں دیگر دو لڑکیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ تم پر کیس بنے گا بہن، ہوٹل میں پکڑی گئی ہو بغیر شناخت کے، اور تمہاری کہانی تو بچگانہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا۔ میری کوئی سننے والا ہی نہیں، حیا نے سر تھام کر کہا۔ چند دن ایسے ہی گزرے، تھانے کی روٹین، تفتیش، سخت سوالات، کبھی مار کبھی خاموشی۔ کوئی وکیل نہ آیا، کوئی رشتہ دار نہ پوچھنے آیا۔ پھر ایک دن ایک اہلکار آیا۔ چلو تمہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حیا نے سہمے لہجے میں پوچھا۔ بس، کسی نے پیروی نہیں کی، کوئی کیس فائل نہیں ہوا، وارننگ کے ساتھ جانے دو، لیکن یاد رکھو اگر دوبارہ یہاں نظر آئیں تو برا حال ہوگا۔ اسے اپنے کپڑے واپس دیے گئے، جوتے ادھورے، بیگ غائب۔ وہ ننگی چپلوں میں باہر آئے۔ سورج آنکھوں میں چبھنے لگا۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس کی بھابھی نے دروازہ کھولا۔ چہرہ دیکھتے ہی چیخ ماری۔ یہ کیا حال ہے؟ کہاں تھی تم؟ میں؟ حیا کچھ بول نہ پائی۔ بھائی کو فون کرو، یہ لڑکی 2 دن سے غائب تھی، اب آ رہی ہے ہوٹلوں کی حالت میں۔ دوسری بھابھی بھی آ گئی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی سیدھی نہیں، چپ چاپ آوارہ گھومتی ہے، اب خود ہی رسوا ہو کر واپس آئی ہے۔ میں تھانے میں تھی، کسی نے دھوکہ دیا، وہ لڑکی زہرہ، وہ مجھے۔ بس کرو، اور کچھ سننے کا حوصلہ نہیں۔ بھابھی نے اس کا بیگ باہر پھینکا۔ ہمارا گھر کوئی پناہ گاہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھائی آئے تو بیویوں کی زبان سن کر غصے سے بولا۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے، جاؤ جہاں گئی تھی وہیں چلی جاؤ۔ حیا خاموشی سے بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ وہ گلی میں چلتی رہی، راستے دھندلے ہو چکے تھے، جسم تھکاوٹ سے چور، ذہن خالی۔ شام ڈھل رہی تھی، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ ایک سڑک پار کرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور ایک کار تیزی سے آتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔ ہلکی سی چیخ اور پھر اندھیرا۔ کار کی ایک بزرگ مرد اور عورت فوراً باہر نکلے۔ بیگم، یہ تو لڑکی ہے، جلدی کرو، اسپتال لے چلتے ہیں۔ حیا بے ہوش تھی، ہاتھ سے بیگ چھوٹ چکا تھا، چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے۔ اسپتال پہنچنے پر نرس نے مرہم پٹی کی۔ زخم ہلکے تھے مگر صدمہ شدید تھا۔ کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی تو سامنے سفید بالوں والا شخص اور پردے میں لپٹی عورت بیٹھی تھی۔ بیٹا، نام کیا ہے تمہارا؟ گھر کہاں ہے؟ حیا نے نظریں چرائی پھر دھیرے سے کہا، کہیں نہیں، کوئی نہیں ہے میرا۔ عورت نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو ہمارے ساتھ، اکیلی لڑکیاں سڑک پر نہیں رہتی، ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ اور یوں وہ دونوں حیا کو ساتھ لے گئے، ایک نئے راستے، نئے گھر اور ایک نامعلوم انجان سفر کی طرف۔ گاڑی پکی سڑک سے کچے راستے کی طرف مڑ چکی تھی۔ دونوں طرف سبز کھیت، درختوں کی قطاریں اور دور ایک پرانی مگر شاندار حویلی ابھر رہی تھی۔ حیا کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھیں، جیسے وہ ہر منظر کو ذہن میں محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ بزرگ مرد قاسم شاہ اور ان کی بیگم سلطانہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، یہ ہماری حویلی ہے، لوگ ہمیں رئیس کہتے ہیں مگر ہم صرف انسان بن کر جینا چاہتے ہیں۔ تم یہاں تب تک رہو جب تک خود کو سنبھال نہ لو، قاسم شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر حیا کا بیگ اٹھایا۔ تم ہماری مہمان نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والی ہو۔ ملازمہ کہلانا برا نہیں، عزت سے روٹی کمانا حلال رزق ہوتا ہے۔ حیا نے سر جھکا کر شکر گزار نگاہوں سے دیکھا۔ شکریہ، میں کام سے نہیں گھبراتی، بس خاموشی چاہیے اور چھت۔ دن گزرتے گئے، حویلی میں کام کے لیے کئی ملازم تھے، لیکن حیا کی سنجیدگی اور صاف گوئی نے جلد سب کو متوجہ کر لیا۔ وہ صبح صحن میں جھاڑو دیتی، دوپہر کو کچن میں کام کرتی اور شام کو برتن دھوتی۔ قاسم شاہ اکثر بیٹھے بیٹھے اسے دیکھتے اور دل ہی دل میں دعا دیتے۔ سلطانہ، یہ لڑکی اپنے اندر بہت درد چھپا کر بیٹھی ہے، مجھے لگتا ہے اس پر وقت کا بہت ظلم ہوا ہے۔ ہاں، پر وقت ہی دوا بھی ہے قاسم، یہاں رہتے رہتے سب زخم بھر جائیں گے۔ دوسری طرف شہر میں حمزہ شاہ کی زندگی معمول پر آ چکی تھی، لیکن کچھ ادھورا سا تھا۔ فہد کے ساتھ بیٹھا وہ بار بار موبائل چیک کرتا اور خاموش رہتا۔ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی تو اب گئی، سب ختم، فہد نے کہا۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں کیوں اندر کچھ کھلتا نہیں۔ جب سے پولیس ریڈ ہوئی ہے عجیب سا خلا ہے۔ کیا تم واقعی گلٹ میں ہو؟
نہیں، میں بس جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے اتنا سب کیا پر اس کی آنکھوں میں آخری لمحے جو خوف تھا وہ نہیں بھولتا۔ اسی شام حمزہ اس کے پرانے محلے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی باہر آئی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں حیا کا ایک کلاس فیلو ہوں، اسے کچھ ضروری چیزیں واپس دینی تھی۔ بھابھی نے طنزیہ قہقہ لگایا، کلاس فیلو؟ وہ تو اب کسی اور کے ساتھ چلی گئی، ہمیں تو بدنام کر گئی۔ بھائی نے نکال دیا اسے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کس کے ساتھ چلی گئی؟ حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں جی، خود آئی تھی، خود ہی گئی۔ اب ہمارے لیے تو وہ مر چکی ہے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ حمزہ واپس پلٹا مگر دل مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا سچ کچھ اور ہے، مگر اب اس کے پاس نہ ثبوت تھا نہ سرا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ قاسم شاہ کے خاندان میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گاؤں کی حویلی میں رونق تھی اور دور دور سے مہمان آ رہے تھے۔ حمزہ شاہ کو بھی دعوت دی گئی، اگرچہ دل نہیں تھا مگر دادا کے کہنے پر جانا پڑا۔ چلو، پرانی جگہ ہے، تھوڑا سا دل بہلے گا۔ قاسم شاہ کی آواز فون پر آئی۔ شادی والے دن جب حمزہ گاؤں کی سڑک پر گاڑی سے اترا، وہی پرانا ماحول، وہی مٹی کی خوشبو، وہی کھلے آسمان کا نظارہ۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ کچن کی طرف سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی برتن دھو رہی تھی۔ اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی لیکن انداز کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ لڑکی نے چہرہ گھمایا اور حمزہ کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ چند لمحے کو وقت جیسے رک گیا۔ حیا نقاب میں تھی مگر آنکھیں وہی، خاموش، سہمی مگر مکمل ہوش میں۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے اختیار قدم بڑھانے لگا۔ حیا نے اس کی موجودگی محسوس کی، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور فوراً برتن چھوڑ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ حمزہ پیچھے گیا مگر ایک ملازمہ آ گئی۔ صاحب، آپ مہمانوں میں چلے نا، یہ سب اندرون خانہ کام ہے۔ حمزہ چپ چاپ پلٹ گیا مگر ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا دادا جان کو معلوم ہے؟ کیا یہ وہی حیا ہے جسے سب گمشدہ سمجھ بیٹھے تھے؟ شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے، مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ کچن میں برتنوں کی کھنکھناہٹ باقی تھی۔ حیا آہستگی سے جھکی دیش کے صاف کر رہی تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو حمزہ شاہ سامنے کھڑا تھا، بازو سینے پر لپیٹے، نگاہیں سیدھی اس کے چہرے پر۔ تمہیں اندازہ ہے تم یہاں کیا چھپا رہی ہو؟ حمزہ کی آواز میں سرد مہری تھی۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں جھکا کر کام جاری رکھا۔ چپ کیوں ہو؟ یا تو خود سچ بتا دو یا میں دادا جان کو بتا دوں کہ ان کی حویلی میں کون سی لڑکی کام کر رہی ہے۔ وہ چند قدم اور قریب آیا۔ حیا نے ہاتھ روک دیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی آواز رکی رکی تھی۔ صرف 5 منٹ میرے کمرے میں آؤ، وہاں کوئی نہیں ہوگا، بات کرنی ہے بس۔ تمہیں مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ میں تم پر الزام لگانے والا ہوں، رحم کرنے والا نہیں۔ حیا کچھ لمحے رکی، پھر سر جھکا کر دیج کا رکھ دیا اور بغیر کچھ کہے کچن سے نکل گئی۔ حمزہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حیا اندر داخل ہوئی، آنکھیں جھکی ہوئی، قدم سست۔ حمزہ نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ حیا خاموشی سے بیٹھ گئی، فاصلے پر۔ حمزہ نے کرسی کھینچی، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ حیا نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً سے نظریں ہٹا لی۔ جو ہوا وہ میری انا، میری حماقت اور میری بے رحمی تھی، لیکن میں بدل چکا ہوں۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا ہر جگہ، لیکن ڈھونڈنے سے عزت نہیں ملتی حمزہ شاہ۔ وہ ایک بار چھن جائے تو صرف مٹی بچتی ہے۔ حیا کی آواز میں سکون تھا مگر تلخی واضح تھی۔ حمزہ اٹھا، غصے سے صوفے کے پیچھے چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم ابھی بھی مجھے وہی جانور سمجھ رہی ہو جو تمہیں اس دن ہوٹل میں لے گیا۔ کیا تمہیں نہیں تھے؟ کیا تم نے زہرا کو میرے پیچھے نہیں لگایا؟ کیا تم نے دروازہ بند نہیں کیا؟ کیا تم نے سودا نہیں رکھا میرے وجود پر؟ حمزہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، سب مان رہا ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کی بات سنو۔ مجھے تمہارے دل کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے، خود پر ترس کھا رہے ہو۔ حمزہ آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں تمہارے انکار سے کس حد تک ٹوٹ گیا تھا، اور پھر لوٹ بھی آیا۔ تمہارے جیسی لڑکیوں کا جسم تو کئی لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن میں اب تمہیں دل سے چاہتا ہوں، سمجھی تم؟ حیا نے غصے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو مجھے۔ حمزہ نے اسے دھکیل کر بیڈ پر گرایا، دونوں ہاتھوں سے ارد گرد دیوار بناتے ہوئے کہا، میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن تمہاری نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی، تو شاید تمہیں وہ دکھانا پڑے جسے تم نے گھٹیا پن کہا تھا۔ حیا نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز رک گئی، سانس پھول گیا، آنکھیں بند کیے، لیکن لمحے بعد کچھ بھی نہ ہوا، خاموشی۔ حمزہ اسی طرح کھڑا تھا، اس کے چہرے پر الجھن، غصہ اور پھر پشیمانی کا عکس تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے اور آہستہ سے کہا،
میں کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم جو سوچتی ہو میں ویسا نہیں بننا چاہتا۔ حیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ حمزہ نے ایک کمبل اٹھایا، صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور کہا، یہ کمرہ تمہارا ہے، آج رات دروازہ بند ہے، صبح جب چاہو چلی جانا۔ حیا بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی، ساکت گمسم۔ نیند تو دور تھی لیکن پلکیں تھکن سے جھکی جا رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ صوفے پر لیٹا حمزہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا اور کچھ باقی نہ رہا۔ حویلی صبح کی خاموشی کو ایک چیخ نے توڑ دیا۔ حمزہ کی تائی فہمیدہ بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور سامنے سے آتی حیا کو دیکھ کر جیسے ان کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ استغفر اللہ، یہ کیا بے غیرتی ہے! صبح صبح ایک نوکرانی حمزہ کے کمرے سے نکل رہی ہے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ ساتھ والے کمرے کے دروازے کھلے، ملازمین نے سر باہر نکالے اور چند لمحوں میں حویلی کا صحن شور سے بھر گیا۔ حیا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حمزہ کی امی بھی تیزی سے سیڑھیاں اترتی آئیں۔ فہمیدہ آگے بڑھی۔ یہی دیکھیے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ جس لڑکی کو نوکرانی کہہ کر رکھا ہوا ہے وہ آج صبح اس کے کمرے سے نکل رہی ہے۔ اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ حمزہ بھی شور سنتا نیچے آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر نیند کا خمار اور اندرونی طوفان کا عکس۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو صحن کے بیچ میں سب کی نظروں کا نشانہ بنے کھڑی تھی۔ بس کر دیں تائی، حمزہ نے آہستہ سے کہا، لیکن لہجے میں سختی تھی۔ بس تمہارے کارنامے دیکھ کر ہم چپ رہیں؟ نوکرانیوں کو راتوں میں کمرے میں بلانا اور صبح باہر چھوڑنا، یہی تربیت ہے تمہاری؟ تائی بس دستور چیخ رہی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا، پھر صحن کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ یہ لڑکی نوکرانی نہیں ہے، یہ میری یونیورسٹی کی محبت ہے۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ ایک غلط فہمی پر ہم جدا ہوئے اور جب میں نے اسے یہاں دیکھا تو پہچان لیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر یہاں پناہ لینے آئی تھی اور دادا جان کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ ایک لمحے کو حویلی کے تمام چہرے ساکت ہو گئے۔ کیا؟ حمزہ کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ جی، میں نے دادا جان کو سب کچھ بتایا، اس کا ماضی، میرا جرم، ہمارا تعلق، سب کچھ۔ اور اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مانے تو۔ یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ تائی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہم کسی بدنام لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ تائی، فیصلہ آپ کا نہیں دادا جان کا ہوگا، اور سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، جسے آپ بدنام کہہ رہی ہیں اس پر جو کچھ گزرا وہ میری وجہ سے تھا۔ مجرم میں ہوں اور میں ہی کفارہ بھی دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے حمزہ نے نظریں حیا پر جمائیں جو ابھی تک چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں نیچی، لیکن دل میں جیسے طوفان تھم چکا تھا۔ اتنے میں قاسم شاہ آ گئے، چھڑی ہاتھ میں، چہرے پر سنجیدگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر جائیں، یہ بات اب خاندان کی سطح پر طے ہوگی، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں۔ سب لوگ منتشر ہو گئے مگر فہمیدہ بدستور بڑبڑاتی رہی۔ بھائی یہ تو حد ہی ہو گئی۔ قاسم شاہ نے حمزہ اور حیا کو ساتھ لیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ملازم نے دروازہ بند کیا۔ میں جانتا تھا یہ دن آئے گا۔ تم نے جو سچ بتایا اس کے بعد میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان تھا۔ حمزہ، تم نے جو گناہ کیا اس کا کفارہ اسی نکاح میں ہے۔ اور حیا؟ قاسم شاہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ بیٹی، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، تمہیں اس سب میں گھسیٹا گیا، لیکن اگر اب تم چاہو تو اس گھر کو اپنی حفاظت کا حصار بنا سکتی ہو۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ حیا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر قاسم شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھے چہرے پر وہی شفقت دیکھی جس نے پہلی بار ہسپتال میں محسوس کی تھی۔ حمزہ آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگ چکا ہوں اور تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد حیا کی آواز ابھری، مدھم لیکن واضح۔ میں اس وقت ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر میرے لیے اس گھر میں جگہ تبھی ممکن ہے تو نکاح بہتر ہے۔ باقی فیصلہ وقت کرے گا کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں۔ قاسم شاہ نے سکون کا سانس لیا۔ تو پھر کل نکاح ہوگا، سادہ طریقے سے، خاموشی سے، اور اس کے بعد کوئی اس بچی کو نوکرانی نہیں کہے گا۔ حمزہ نے سر جھکا دیا اور حیا چپ چاپ کرسی کی پشت تھام کر۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں خاموشی سے ہو رہی تھیں، نہ کوئی بینڈ، نہ دعوت، نہ بارات، بس قریبی لوگ، مولوی، چند بزرگ اور چند گواہ۔ مولوی نے سوال کیا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیا نے پلکیں جھپکیں۔ قاسم شاہ کی نظریں سامنے تھیں، حمزہ خاموشی سے پاس کھڑا تھا۔ قبول ہے، وہ آہستہ سے بولے، لیکن لہجہ جذبات سے خالی تھا۔ مولوی نے 3 بار پوچھا،
اور تینوں بار وہی جواب آیا۔ نکاح مکمل ہوا، سب نے مبارکبادیں دیں، دعائیں دیں اور خاموشی سے ہٹ گئے۔ کمرے میں صرف حیا، حمزہ اور قاسم شاہ رہ گئے۔ قاسم شاہ نے حیا کی طرف دیکھا۔ بیٹی، میں جانتا ہوں تمہارا دل آج راضی نہیں، مگر امید ہے کل کو تمہارا دل تمہارا فیصلہ بہتر ثابت کرے گا۔ تمہارا ماضی جو بھی ہو، اب تم اس گھر کی عزت ہو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، کیا میں کچھ بول سکتا ہوں؟ حیا نے نظریں جمائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح ہو گیا تو اب سب کچھ تمہارا حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں سوچتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رکا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، بس یہی سننا تھا۔ حیا کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے ہر رشتہ بوجھ لگتا ہے، تمہارا لمس، تمہاری آنکھیں، تمہارا سایہ، سب ناقابل برداشت ہے میرے لیے، اور اگر تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اور یہ کوئی دھمکی نہیں، ایک وعدہ ہے۔ حمزہ ساکت رہ گیا، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم جب چاہو گی تبھی میرا رشتہ مکمل ہوگا۔ رات کو حیا نے الگ بستر لگایا۔ حمزہ نے فاصلے پر صوفے پر کمبل بچھایا اور خود لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ چند دن اسی روٹین میں گزرے۔ صبح ناشتے پر حویلی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھتے، حیا خاموش رہتی، حمزہ مختصر بات کرتا اور باقی سب رسمی رویے اپناتے۔ شادی کا اعلان محدود دائرے میں ہی رہا، باہر کسی کو تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ ایک دن جب حیا صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی تو قاسم شاہ وہاں آئے۔ کبھی سوچا تھا تم یہاں دلہن بن کر آؤ گی؟ حیا نے بغیر دیکھے جواب دیا، میں اب بھی خود کو دلہن نہیں سمجھتی، بس ایک مجبوری ہوں اس خاندان کی۔ قاسم شاہ نے آہستہ سے کہا، مجبوری اکثر وقت کے ساتھ رشتہ بن جاتی ہے اور کبھی رشتہ بن کر بھی مجبوری رہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس گھر میں تمہیں حق حاصل ہے، جب چاہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کمرے میں حمزہ اپنی پرانی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کے دنوں میں لکھی ایک لائن دہرائی، جو چیز آسانی سے مل جائے وہ دلچسپی کھو دیتی ہے۔ پھر سر جھٹک کر بولا، اور جو چیز دل کو چیر کر ملے وہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ اسی شام جب وہ دونوں کھانے کے بعد کمرے میں پہنچے، حیا نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، مجھے شہر لے جاؤ، یہاں سانس گھٹتی ہے۔ حمزہ چونکا۔ شہر؟ ہاں، اگر واقعی میرا احترام کرتے ہو تو مجھے اس جگہ سے نکالو جہاں میری ہر سانس مجھے میرے ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ میں تمہیں لے جاؤں گا، حمزہ نے مختصر کہا۔ کل صبح نکلتے ہیں۔ اگلی صبح گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ پچھلی نشست پر بیٹھی حیا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بے تاثر خاموشی تھی۔ حمزہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں سڑک پر مرکوز رکھیں۔ شہر پہنچ کر حمزہ نے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جا کر کہا، یہ جگہ تمہاری ہے، میں قریبی فلیٹ میں رہوں گا، جب تم تیار ہوگی میں تبھی لوٹوں گا۔ حیا نے مختصر سے سر ہلایا۔ شہر میں نئے فلیٹ کی فضا قدرے مختلف تھی، خاموش، صاف اور محفوظ۔ حیا کا دن کمرے کی کھڑکی کے قریب گزرنے لگا، کبھی کتاب، کبھی تسبیح اور اکثر خاموشی۔ حمزہ قریب کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، لیکن نہ کبھی بلا اجازت اندر آیا، نہ غیر ضروری رابطہ کیا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ملازم ہاتھ میں شاپنگ بیگز لیے کھڑا تھا۔ بی بی جی، یہ صاحب نے بھیجے ہیں۔ اچھا، لیکن کس لیے؟ کہا ہے روزمرہ کی چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو لسٹ دے دیں۔ حیا نے سامان اندر رکھا، کچھ دیر تو خالی بیگز کو دیکھتی رہی اور پھر بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے دن حمزہ نے دروازے پر پرچی رکھوائی، آج ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہے، کچھ دنوں سے تمہاری طبیعت خاموش لگ رہی ہے، چیک اپ ضروری ہے، اگر چاہو تو چلو ورنہ منسوخ کر دو۔ نیچے صرف حمزہ لکھا تھا، کوئی دستخط، کوئی اصرار نہیں۔ حیا نے جواب میں ایک سادہ لائن لکھی، ٹھیک ہے، نکلنے کا وقت بتا دیں۔ یہ پہلا قدم تھا۔ اسپتال کے بعد واپسی پر حمزہ نے پوچھا، کچھ کھانا ہے باہر سے؟ نہیں، حیا نے مختصر سا جواب دیا، لیکن لہجے میں وہ تلخی نہیں تھی جو پہلے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ چند ہفتے یوں ہی گزرے۔ حمزہ کبھی کبھی دروازے پر پھول رکھوا دیتا، کبھی کوئی کتاب یا یونیورسٹی کی پرانی نوٹس کی فوٹو کاپی جس پر حیا کا نام درج ہوتا۔ ایک دن حیا نے فون کیا، کل مجھے میرے مائکے لے جا سکتے ہیں؟ حمزہ نے فوراً جواب دیا، جیسے تم کہو۔ کتنے بجے نکلیں؟ 10 بجے۔ اگلی صبح گاڑی وقت پر بلڈنگ کے باہر موجود تھی۔ حیا چادر میں لپٹی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ راستے پر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ حمزہ ڈرائیونگ کرتا رہا، حیا باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ محلہ آ گیا، گلی وہی تھی، در و دیوار وہی، لیکن آج ساتھ گاڑی میں وہ شخص تھا جس کی شناخت اور پاور دونوں ان سب کے لیے نئی تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی بھابھی نے کھڑکی سے جھانکا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے ان کی نظروں نے گاڑی، پھر ڈرائیور اور آخر میں حمزہ کو پرکھا۔ وہ قیمتی لباس، مہنگی گھڑی اور گاڑی کا اندرون دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ السلام علیکم، حیا نے آہستہ سے کہا۔ بھابھی نے ایک لمحے کو ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام، آؤ آؤ اندر آؤ۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ حیا نے سر ہلایا
اور دروازہ پار کر کے وہیں دہلیز عبور کی جہاں سے کبھی اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اندر صوفے پر بٹھایا گیا بھابیاں اب روایتی نرمی دکھا رہی تھی۔ ہم تو سمجھے تم ناراض ہو کر کہیں چلی گئی، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم حمزہ شاہ کی بیوی بن جاؤ گی۔ حیا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ سب نے مجھے تب نہیں روکا تھا جب میں بے گھر ہوں، اب کیوں اتنا خوش اخلاق سلوک؟ بھائی اندر آیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بہن، ہم شرمندہ ہیں، جو بھی ہوا حالات کی وجہ سے غلطی ہوئی، اب تم واپس آئی ہو تو ہم سب بدل چکے ہیں۔ نہیں، میں واپس نہیں آئی، صرف دیکھنے آئی ہوں کہ تم لوگ بھی ویسے ہی ہو یا بدلے ہو۔ حیا کا لہجہ نرم تھا لیکن سیدھا۔ ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کرو، اور حمزہ بھائی کو سلام کہنا، بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے آرام سے تمہیں واپس لائے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا۔ بھابی نے بات بدلی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حیا کی نگاہ دیوار پر لگی ماں کی تصویر پر پڑی۔ وہ ٹھہر گئی، پھر دھیرے سے بولی، اماں ہوتی تو شاید مجھے کبھی وہ دروازہ پار نہ کرنا پڑتا جس نے میری زندگی بدل دی۔ حمزہ باہر کھڑا تھا۔ جب حیا واپس آئی تو وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اندر سب ٹھیک تھا؟ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، سب بدلے ہوئے لگے، یا شاید میں بدل گئی ہوں، حیا نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واپسی پر راستہ خاموش رہا لیکن اس خاموشی میں اب بوجھ نہیں تھا۔ شام کو فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ نے پہلی بار دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، کبھی اگر لگے کہ میرے کسی عمل نے تمہیں مزید تکلیف دی ہو تو بے دھڑک کہہ دینا، میں ہر دن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حیا نے صرف اتنا کہا۔ کچھ لوگ سیکھتے ہیں، کچھ سزا بھگتتے ہیں، تم تو دونوں ہی کر رہے ہو شاید۔ دروازہ بند ہوا لیکن دل کا دروازہ پہلی بار ہلکا سا کھلنے لگا تھا۔ شہر میں وہ جولائی کی ایک بے رحم رات تھی۔ آسمان پر کالے بادل جمع ہوئے، ہوا میں نمی تھی اور وقفے وقفے سے گرجدار بجلی کی چمک کھڑکیوں پر سایہ ڈال رہی تھی۔ فلیٹ کے کمرے میں حیا نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور ہر بار بجلی چمکتی تو بے اختیار اس کا جسم کانپ جاتا۔ رات کے 10:30 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ پورے اپارٹمنٹ میں اندھیرا چھا گیا، پنکھے رک گئے، موبائل کی روشنی بھی زیادہ سہارا نہ دیا۔ باہر ہوا کی سنسناہٹ میں کسی ٹین کی چھت کے بجنے کی آواز آئی۔ حیا نے خود کو مزید چادر میں لپیٹ لیا لیکن ایک جھٹکے دار آواز نے اس کے مضبوط ضبط کو توڑ دیا۔ کھڑکی کے قریب کچھ زور سے گرا۔ وہ چونک کر اٹھی، کمرے کی روشنی کے بغیر دیوار سے دیوار تک کا سہارا لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اندھیرے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی مگر اگلے ہی لمحے حمزہ کی آواز سنائی دی، میں ہوں، ڈرو مت۔ حیا کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بجلی کب آئے گی؟ بارش کی وجہ سے مین لائن گر گئی ہے، ابھی کچھ دیر لگے گی۔ حمزہ نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس سے ساتھ لے کر بیٹھک میں لایا۔ تم چاہو تو میرے فلیٹ میں آ جاؤ، وہاں بڑی کھڑکیاں ہیں، ہوا کم از کم چل رہی ہے۔ حیا نے تھوڑی دیر سوچا پھر سر ہلا دیا۔ دوسرے فلیٹ میں پہنچ کر وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ حمزہ نے 2 موم بتیاں جلا دیں۔ روشنی مدھم تھی مگر ماحول قدرے پرسکون لگنے لگا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ حمزہ نے سائڈ ٹیبل سے چائے کے کپ رکھے۔ جنریٹر ہے، بس کچن کی لائٹ نہیں جل رہی، لیکن چائے بنا لی تھی، پی لو، شاید طبیعت بہتر ہو جائے۔ حیا نے کپ تھاما، کچھ کہے بغیر۔ ہر گھونٹ میں جیسے خوف کم ہو رہا تھا اور خاموشی الفاظ کی جگہ لے رہی تھی۔ ایک زوردار کڑک نے پورے کمرے کو ہلا دیا۔ حیا چونک کر اپنے کپ سے چائے گرنے سے بال بال بچی، پھر بے اختیار اٹھی اور حمزہ کے قریب آ گئی۔ یہ آوازیں مجھے بچپن سے بہت ڈرا دیتی ہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ حمزہ نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑا ہو گیا۔ حیا نے آہستگی سے اس کا بازو تھاما اور اگلے لمحے اس کے سینے سے لگ گئی۔ حمزہ کا جسم ساکت رہ گیا، وہ سانس روک کر کھڑا رہا۔ حیا کی دھڑکن اس کے سینے سے سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر حمزہ نے آہستگی سے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے، بہت نرمی سے، بہت احتیاط سے، جیسے کوئی نازک شے کو تھام رہا ہو۔ تم محفوظ ہو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار بغیر مزاحمت کے اس کے لمس کو قبول کیا۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور اندر ایک عجیب سکون تھا، جیسے وقت نے ایک طویل دشمنی کے بعد تھک کر ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج بھی وہی وعدہ ہے، چاہے تم میرے قریب ہو یا نہیں۔ حیا نے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور کہا، تم بدل گئے ہو، یا شاید میں تمہیں اب سمجھنے لگی ہوں۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید دونوں ہی باتیں سچ ہیں۔ حیا نے دھیرے سے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، اندھیرا ابھی بھی آہستہ آہستہ کم محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھوں کے بیچ فاصلے کی ایک لکیر تھی، لیکن دلوں میں پہلی بار کوئی لکیر نہیں تھی۔ کمرے کی ایک دیوار پر موم بتی کی روشنی لرز رہی تھی، جیسے کوئی امید جو کمزور سہی مگر بجھی نہیں تھی۔
حمزہ نے آہستہ سے کہا، یہ جو لمحہ ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی مرضی سے میرے پاس آؤ۔ حیا نے اس بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج میں پہلی بار اپنی مرضی سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ جملہ ان دونوں کے درمیان برسوں کی تلخیوں کا اختتام تھا۔ محبت جو شاید کبھی بادلوں میں چھپی تھی، آج کی بارش میں واضح ہو چکی تھی، اور اس کا پہلا لمس حیا کے دل میں محبت